موت اسی لیے ضروری ہے، اگر موت نہ آئے تو بندہ اوپر کیسے جائے، عالم برزخ میں کیسے جائے؟ وہاں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس عالم برزخ میں جانے کے لیے تو گلاس تو نہیں لے جا سکتا بندے خدا، پیسے تو نہیں لے جا سکتا، مٹیریل ہے، کوئی دنیا کی چیز عالم برزخ میں نہیں جاتی۔ کیا لے کر جاتا ہے؟ روحانی چیزیں۔ یہی تیرا عمل، یہ تیرے سپاہی ہیں۔ کہ وہ شخص کہتا ہے جب میں مر گیا، کہتا ہے قبر کے اندر تھا، اب میرے بیٹے، میرا مال، سب کچھ خدا نے اس کو ایک مثل بنایا، مثل الاعلیٰ، عالم مثال جیسے آپ بولتے ہو۔ خدا شکل دیتے ہیں، آپ کے ہر عمل کو اللہ شکل دیتا ہے۔ یہ مجلس ہے نا، مرنے کے بعد اس کو ایک شکل دی جائے گی۔ کہتا بیٹے بھی ایک شکل میں آ گئے، مال بھی ایک شکل میں آ گیا۔ میں نے اولاد کو کہا کہ کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ تو اللہ نے ایک مثل اعلیٰ بنائی، ایک شکل آ گئی اس کی۔ اولاد نے کہا کہ بابا ہم قبر تک آپ کو چھوڑنے آئیں گے۔ کہتے اپنے مال سے پوچھا تم کہاں تک میرے ساتھ آؤ گے؟ مال نے کہا قبلہ ہم آپ کے کفن دفن کا بندوبست کر لیں گے۔ کہتا ایک تیسری شکل کھڑی تھی، میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا عمل ہوں، میں وہ ہوں جیسے دنیا میں تو نے زیادہ لفٹ نہ کرائی، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سب کے ساتھ زیادہ رہا، میری طرف تیری توجہ نہیں تھی، مال کی طرف تیری توجہ تھی، میری طرف تیری توجہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، تو نے تھوڑی بہت میری طرف توجہ کی تھی، میں عالم برزخ تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ کہتے کئی نورانی چہرے بن، نماز کی شکل بن جائے گی، روزے کی شکل بن جائے گی، مجلس حسین کی ایک شکل بن جائے گی، جو عالم برزخ میں بطور سپاہی آئیں گے اور تیری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ یہ جب اہل بیت فرماتے ہیں نا 75 سپاہی ہیں، واقعاً یہ سپاہی ہیں، تجھے یہاں نظر نہیں آ رہے، صبر ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا، انفاق اللہ کی راہ میں ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا۔ لیکن اگر تو بغض کرے گا، نفرت کرے گا، سہم من سہام من جہنم، اگر نگاہ حرام میں مبتلا ہوگا تو یہ بھی ایک برا سپاہی بن جائے گا۔ جناب مختار کی فلم تو آپ نے دیکھی تھی نا، انہوں نے خواب مختار کو پکچرائز کیا تھا، کبھی یہاں دوڑ رہا ہے، کبھی وہاں دوڑ رہا ہے۔ اس عالم برزخ کے عذاب میں بھی مختار کو اگر کسی نے بچایا تو حسن ابن علی نے آ کر بچایا۔ یہ نہیں کہ وہ صرف دنیا میں ولایت رکھتے ہیں، آخرت میں بھی خدا نے ان کو ولایت دی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اللہ کے اذن سے آتے ہیں اور آپ کی اور میری کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں۔ وہ جوان واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے، جیسے مرتے وقت اس کی ماں ایک وصیت کرتی ہے نا کہ میرے لال، پتا تھا میرا بیٹا بڑا گنہگار ہے، خطا کار ہے، کہتی میرے لال ایک ماں کی وصیت پہ عمل کرنا، تو نے پوری زندگی اپنی چلائی، اب رو بھی رہا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ کہتی ہے جوان ایک عادت ڈال دے اپنے اندر، کہتے ہیں جو عادت یہاں آپ کو ہے نا وہاں بھی ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ ان کو کہے گا تم نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے ہم نے نہیں کیا تھا، پھر خدا اسکرین کھولے گا یہ دیکھ یہ تیرے گناہ ہے، مطلب یہاں جو جھوٹا ہے وہ سوچے گا وہاں بھی جھوٹ بولوں گا تو اللہ کے یہاں بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ایک عادت ڈال دے۔ جی اماں کون سی عادت؟ کہ میرے لال مر جاؤں آگ کر دوں گی اگر تم نے اس عادت پہ عمل پیرا نہیں ہوئے۔ کون سی عادت؟ کہنے لگی کہ بیٹا جب بھی تیری نگاہ حسین کے نام پہ پڑے، علم پہ پڑے، کسی بھی ایسی چیز پہ پڑے جس کی نسبت ابا عبداللہ الحسین سے ہو، بیٹا بس ایک کام کرنا، اپنی طرف سے، اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے حسین کو ایک سلام کر دینا۔ عادت ڈال دیں۔ بعض جوانوں کو عادت ہوتی ہے کثرت سے صلوات پڑھنے کی نا، یہ اچھی عادتیں ہیں، زبان ذاکر بن جائے۔ ہاں 10 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹھا فضول باتیں، گاڑی میں گانا لگا رہا ہے، گانا گنگنائے جا رہا ہے، جہنم بنا رہا ہے، لمحہ لمحہ جہنم بنا رہا ہے۔ ہاں آج بعض لوگوں کو جس طرح گانے سننے کی پہلے عادت تھی اب کیا کرتے ہیں؟ نوحے لگا دیتے ہیں۔ نوحہ غم کی نشانی ہے، بندے خود اب نوحہ لگا ہوا ہے، آپس میں ہنس بھی رہے ہیں، گپے بھی مار رہے ہیں۔ یہ نوحہ مزے کے لیے چلا رہا ہے، غم کے لیے نہیں چلا رہا، یہ بے ادبی ہے۔
حدیث سے جب قرآن چلے خاموش. مزے کے لیے قرآن نہ چلایا کرو، کلام خدا ہے، سننا ہے سنو، نہیں تو بند کر دو. منہ ہے گاڑی میں، مزے کے لیے نہ چلایا کرو. مزہ ہی لینا ہے، کوئی قوالی چلا دو. منہ میں پڑ رہا ہے، سکینہ نے تماچے کھائے، در چھینے، چادریں چھینی، اب تو آپس میں باتیں کر رہا ہے، گپیں لگا رہا ہے دوستوں کے ساتھ کہ پیچھے ایک گویا بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے تیرے لیے. یہ بے ادبی ہے، یہ بے احترامی ہے. اس سے اچھا نہیں تو زباں کو ذاکر بنا دے. کیوں مستحب ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے؟ کبھی سوچا ہے؟ بہترین تسبیح خاک شفا. پلاسٹک کی تسبیح بھی اٹھاؤ، اچھی بات ہے، کیونکہ بندہ کبھی کبھی ذکر بھول جاتا ہے. عقل مندی کی نشانی ہے، جب تسبیح کو دیکھو گے ذکر یاد آئے گا. مومنین کے گھروں میں یہ عقل مند بندہ اپنے ذہن کو حق کی طرف ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہے.